عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر ہے 809، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، پھر کعبہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس وقت آپ کے ہمراہ ایک آدمی تھا جو آپ کو لوگوں سے چھپائے ہوئے تھا۔ یہ غالباً حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے یا پھر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھے، جو آپ کے سفر میں ساتھ ساتھ رہے، اور وہ انہیں یہ ہو رہا تھا کہ رش نہ ہو جائے لوگوں پہ، ایک وجہ یہ تھی، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یعنی سامنے کوئی چیز سترے کی جگہ پہ وہ استعمال ہو رہے تھے۔ تو پھر ایک شخص نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اگر خانہ کعبہ کے اندر نہیں بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ باہر رہ کر بھی طواف کر سکتے ہیں، سعادتیں حاصل کرتے سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی اوفا نے جس وقت نبی پاک کو دیکھا تو انہیں یہی لگا کہ وہ نہیں گئے، جبکہ ہمیں اور روایات سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ لیکن یہ عمرے کی بات نہیں ہے جب آپ تشریف لے گئے، یہ وہ جو خانہ کعبہ کے اندر جانے کا ہے وہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام بتوں سے پاک کیا تھا، اور پھر آپ خانہ کعبہ کے اندر بھی تشریف لے گئے تھے۔ وہاں پہ آپ نے 2 رکعت نماز بھی ادا کی تھی، یعنی دونوں کو ایک طرف رکھ کے درمیان میں آپ نے نماز ادا کی تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر اگر کوئی نماز پڑھے تو جس طرف چاہے رخ کر سکتا ہے۔ تو مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ وہی جس کا ہم پہلے بھی تعارف حاصل کر چکے کہ اس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور یہ پتھر ان کے قدموں میں نرم ہو گیا تھا، یہاں تک کہ ان کے پاؤں کے نشان اس کے اندر کھب گئے ہیں اور وہ باقی ہیں آج بھی، اور اس کو صحن کعبہ میں نصب کر دیا گیا ہے، اور اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش کے مطابق اس کو نماز کی جگہ بنا دیا ہے کہ یہاں پہ آپ نماز پڑھیں۔ جب بھی کوئی شخص طواف کرتا ہے، طواف مکمل کرنے کے بعد یعنی خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانے کے بعد، حجر اسود سے جو شروع ہوتے ہیں، حجر اسود پہ واپس پہنچے تو 1 چکر پورا ہوتا ہے، تو 7 چکر جب اس طرح وہ پورا کرتا ہے، ایک طواف مکمل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مقام ابراہیم والی طرف جا کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، یعنی مقام ابراہیم کو بیچ میں رکھتے ہوئے وہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اور اللہ کے اس حکم کو پورا کرتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیا جائے، اور پھر یوں ایک طواف مکمل ہو جاتا ہے۔ ہر طواف کے ساتھ 2 رکعت نماز لازمی پڑھنا ہوتی ہے۔ حدیث نمبر ہے 810، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے تشریف لائے، آپ کعبہ کے اندر داخل ہونے سے انکار کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں بت رکھے ہوئے تھے، پھر آپ نے حکم دیا تو بت وہاں سے نکال دیے گئے۔ پھر لوگوں نے ابراہیم اسماعیل کی تصویریں یعنی بت جو تھے ان کے اندر سے نکالی، ان دونوں کے ہاتھ میں فال نکالنے کے تیر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم انہیں معلوم ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی تیر سے فال نہیں نکالی، یعنی وہ کوئی ذائچے بنانے والے، فال نکالنے والے، قسمت کا حال معلوم کرنے والے نہیں تھے، یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے ہاتھوں میں انہوں نے تیر کے فال کے تیر پکڑائے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے گرد تکبیر کہی اور اس میں نماز نہیں پڑھی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو گرا دیا تھا، نکال دیا تھا، بتوں کو پاک کر دیا تھا، اور حکم دیا۔ آپ یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور بتوں کو گراتے جاتے تھے، اپنے کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اپنی چھڑی سے گرا رہے تھے۔ اور خانہ کعبہ کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے تصویریں یعنی بت وغیرہ نصب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ علی جو تھے یہ حضرت زینب کے بیٹے تھے، علی بن العاص، یعنی آپ کے نواسے تھے، آپ نے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور انہوں نے کندھوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کر اوپر سے ان تصویروں کو یا ان بتوں کو گرایا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے پاک کر دیا اس کعبہ کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک نہیں تھے اور نہ ہی شرک کی اجازت دیتے تھے، اور یہاں پہ ان کے ہاتھ میں فال تھے تیر کے۔ لیکن جب آپ حج کرنے گئے تب آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز نہیں پڑھی، تو اس لیے یہاں پہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ حجاج اکرام اس کو ضروری نہ سمجھ لیں کہ ہم نے کعبہ کے اندر بھی جانا ہے۔ اور نبی پاک نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حاجی پھر خود کو اس کے لیے ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ جس کا دل چاہے کعبے کے اندر نماز پڑھنے کو، اسے چاہیے وہ حتیم میں نماز پڑھ لے، کیونکہ حتیم میں نماز پڑھنے کا ثواب خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب حج کرنے مکہ تشریف لائے تو مشرکوں نے آپ کے آنے سے پہلے باہم اس بات کا چرچا کیا کہ ہمارے پاس ایک ایسا گروہ آنے والا ہے جس کو یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا۔ بس اس بات کی اطلاع پا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ 3 چکروں میں رمل کریں اور دونوں یمانی رکنوں کے درمیان معمولی چال سے چلیں۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو دینے سے تمام لوگ چکروں میں رمل نہ کریں، یہ منظور تھا کہ لوگوں پر سہولت ہو، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہ تھی۔ رمل کیا ہوتا ہے؟ رمل کہتے ہیں کہ حجاج کرام زائرین عمرہ کے لیے جانے والے طواف کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ایک کندھے کو کھلا رکھتے ہیں، دایاں کندھا ان کا کھلا ہوتا ہے، اور اس میں تیز چکروں کے ساتھ چلنا اور اپنے کندھوں کو زور سے ہلانا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ مکہ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ کمزور ترین لوگ ہیں، یہ عمرہ کریں گے، ٹھیک ہے، یہ کر سکیں گے حج، یعنی ان پہ کہاں ہونا ہے۔ تو جب ایسی باتیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ وہ 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ رمل یعنی 3 چکر مشرکین کے سامنے ذرا اکڑ کر چل کر دکھائیں گے کہ ہم طاقتور مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی طاقتور مومن پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے، اس لیے کبھی بیمار نہ تو ذہن رکھیں نہ اپنی صحت کو خراب ہونے دیں۔ باقی اللہ کی طرف سے جو بیماری آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن خود بیمار ہونے والے کام نہ کریں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ موافق نہ ہو ان کو کھانے سے ہم اپنی صحت خراب کرتے ہیں تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، یعنی اس کی نعمتوں کا غلط استعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یعنی بیمار کمزور مومن کی بجائے طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے، اس لیے طاقتور بھی بنے اور مومن بھی بنے، صرف طاقتور نہیں۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیں باتیں کر رہے ہیں نا، تو تم لوگوں نے ایسا کرنا ہے، ان کے سامنے رمل کرتے ہوئے گزرنا ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مومن آج بھی طاقتور ہیں۔ اور پھر آپ نے 3 چکروں میں ہی ایسا کرنے کا حکم کیوں دیا، باقی 4 میں کیوں نہیں دیا؟ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پہ مشقت ہو جائے، ٹھیک ہے، ان کو مشکل میں بھی نہ پڑیں وہ، اور پھر آپ نے ان کو یہ حکم دیا۔ تو یوں رمل کی ابتدا ہوئی۔ آج وہاں کوئی مشرک نہیں ہوتا جو آپ کو دیکھ رہا ہو، پھر بھی رمل کیا جاتا ہے، کیوں؟ نبی کی سنت۔ تو حج ہے یا عمرہ ہے، یہ سارے کا سارا انبیاء کی اور ان کے اولیاء کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی سنتوں کو دہرانے کا نام ہے۔ آپ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، ہاجرہ رضی اللہ عنہا تو دوڑی تھی کہ پانی کی تلاش کر رہی تھی، اب تو وہاں پانی نہیں ڈھونڈنا ہوتا، پھر کیوں ڈھونڈ رہے؟ جی ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام نے تو شیطان کو کنکر مارے تھے کہ وہ ان کو ورگلا رہا تھا، اب تو وہ شیطان نہیں کھڑا ہوتا آپ کو ورگلانے کے لیے، پھر کیوں مار رہے ہوتے؟ رمل کرنے کے لیے اس وقت مشرکین مکہ موجود تھے تو آپ نے حکم دیا تھا کہ ان کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، اب تو وہاں کوئی مشرک کھڑے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو پتہ چلا یہ سب کچھ اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کو دہرانے کا نام ہے۔ اللہ کو وہ ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر امتی کے لیے حج کا عمرے کا رکن بنا دیا کہ تم میرے نیک بندوں کی اداؤں کو دہراؤ گے نا، تم بھی رب کو پسند آ جاؤ، اور اتنے پسند آؤ گے کہ اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کرتے ہیں، یعنی تم اتنے اللہ کے برگزیدہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی حدیث نمبر 812 میں یہ فرما رہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا آپ مکہ تشریف لاتے تو پہلے طواف میں حجر اسود کو بوسہ دیتے اور 7 چکروں میں سے 3 میں رمل کرتے تھے۔ تو اس لیے رمل جو ہے یہ اس وقت سے اس کا حصہ بن گیا عمرے کا، اور ہر زائر جو ہے وہ اس کو آج بھی پورا کرتا ہے۔ تو حدیث نمبر 813 میں بھی یہی بات ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب کہتے ہیں ہمیں رمل سے کیا مطلب تھا، بات صرف اتنی تھی کہ مشرکوں کو اپنا زور دکھانا تھا، یعنی رمل کرنے کی کیا ضرورت تھی، اکڑ کے چلنے کی، وہاں پہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن ہم نے تو مشرکوں کو اپنا زور دکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر کہا کہ جس کام کو رسول اللہ نے کیا ہے ہم نہیں چاہتے کہ اسے چھوڑے، ہم اب بھی اس کو نبھائیں، ٹھیک ہے، اگرچہ وہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو رمل بھی نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اس کو اب بھی جاری رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہجر اس میں بھاگنا جو ہے، لیکن یہ مکہ وہاں بھی کھڑے ہوئے تھے جہاں پہ صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے۔ صفا مروہ کا چکر بہت مشکل ہوتا ہے، ایک صفا سے مروہ جائیں نا 1 چکر ہوتا ہے، مروہ سے صفا واپس آئیں 1 چکر ہو جاتا ہے، 2 چکر ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ وہ چکر جو ہے 1 کلومیٹر کا تقریباً بنتا ہے، صفا سے مروہ پہ جائیں، اور جب پہاڑ ہوں گے اس پہ چڑھنا، اس کی چڑھائی اور اتار جو ہے وہ کتنا مشکل ہوگا۔ اب تو وہاں ہر طرح سے سہولت و انتظام ہے، چھت ہے، پانی ہے، اسی لگے ہوئے ہیں، کوئی یعنی سیدھا فرش ہے،
جس پہ آپ آرام سے چل سکتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کے دور میں ایسا تھا کہ وہ پہاڑوں پہ چڑھنا تھا تو مشرکین وہاں بھی نشیب میں کھڑے ہوئے تھے کہ دیکھتے ہیں کیسے یہ صفا مروہ کی صحیح کریں گے. اتنے کمزور، اتنے دبلے پتلے، لاگر، نہ کھانے کو وہاں صحیح، نہ باتیں کر رہے تھے. تو وہاں پہ بھی آپ نے ان کو صحابہ سے فرمایا تھا کہ یہاں سے ان کے سامنے تم نے تیزی سے نکلنا ہے. اور آج بھی وہاں پہ چھت پہ سبز لائٹیں لگا دی گئی ہے. مردوں کو آج بھی حکم ہے کہ وہاں سے تیزی سے بھاگتے ہیں، خواتین پیچھے رہ جاتی ہیں. خواتین کے لیے حکم نہیں ہے نہ رمل کا اور نہ وہاں تیز بھاگنے کا، لیکن مردوں کو وہاں بھی حکم ہے. حالانکہ اب کوئی مشرک کھڑا نہیں دیکھ رہا ہوں، پھر بھی حکم ہے کہ اس سنت کو میرے نبی کی دہرایا جائے، میرے نبی کے اس حکم کو آج بھی پورا کیا جاتا ہے. اور وہاں سے مرد ایسے تیزی سے بھاگتے ہیں ایک دم سے، بچے بھی، لڑکے جو ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، وہ بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادتیں، یہ مناظر، یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دیکھنے کی، ایمان تازہ کرنے کی سعادتیں زندگی میں بارہا نصیب فرمائے، اور یہ سعادتیں حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.